میں کام سے گھر آتا تو سب محلے والے مجھے پکڑ لیتے اور کہتے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہ کام یہاں نہیں چلے گا۔ جب بیوی پر قابو نہیں رکھ سکتے تو شادی کیوں کی تھی؟ پتہ نہیں تمہاری بیوی دن دہاڑے کیا گل کھلا رہی ہے۔ محلے کے بزرگ مجھے کہتے کہ میاں عزت سے یہ محلہ چھوڑ دو ورنہ ہمیں زبردستی تمہیں یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ محلے والوں کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا جاتا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا تو میری بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا۔ میں ماں سے بیوی کے بارے میں پوچھتا تو ماں کہتی تمہاری بیوی بڑی نیک ہے۔ ماں میری بیوی کی بہت تعریفیں کرتی۔ میں بڑا حیران ہوتا۔ ایک روز کام پر جانے کی بجائے چھت پر چھپ گیا، مگر اس دن یہ منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی تو… میرا نام اشرف ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے ابا تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے ہی ہم سب بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا۔ ہمارے آنسو پہنچے۔ میری ماں بڑی صبر والی عورت تھی۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتی تھی، اسی لیے انہوں نے کسی بھی رشتے دار سے مدد لینے کی بجائے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں بھی ایک بائک صحیح کرنے والے کے پاس کام کرنے لگ گیا تھا۔ ماں گھر پر ہی لفافے وغیرہ بنا کر بیچا کرتی تھی۔ وہ وقت بہت مشکل تھا۔ ابا کا یوں اچانک بچھڑ جانا اور پھر ہمارا کام کرنا بہت ہی کڑا وقت تھا۔ انہی دنوں اماں نے چھوٹی بہن کی شادی طے کر دی۔ ہمارے ہاں کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ سادگی سے بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ اب میں مکینک کا کام اچھے سے سیکھ چکا تھا، تبھی ایک دوسری جگہ جانے لگ گیا تھا۔ وہ بندہ مجھے معاوضہ بھی کافی اچھا دیتا تھا اور کام بھی زیادہ نہیں کرواتا تھا۔ اماں بوڑھی ہو رہی تھی، ان کے سر پر ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ آہستہ آہستہ سب بھائیوں کی شادی کر دی گئی، مگر میں نے اب تک اپنی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ میں پہلے بہن بھائیوں کے فرض نپٹانا چاہتا تھا۔ ہم 4 بھائی تھے۔ چھوٹے تینوں بھائی شادی کے بعد آبائی گاؤں جا بسے تھے۔ ان کا ارادہ ہی کھیتی باڑی کرنا تھا، اسی لیے ماں سے اجازت لے کر وہ وہیں چلے گئے۔ وہ اماں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اماں مجھے اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ سال بعد اماں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈی۔ اماں کے بقول وہ بہت ہی خدمت گزار اور نیک لڑکی تھی، اور جب اماں نے میری رائے پوچھی تو میں نے اماں پر فیصلہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ایک سادہ سی تقریب میں میرا نکاح ہوا تھا۔ اگلی شام پھر ولیمہ کیا گیا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی۔ اماں نے واقعی میں اس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا۔ وہ بہت خدمت گزار لڑکی تھی، بہت ہی دھیما بولتی تھی، کسی بات پر بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر بات چپ چاپ مان لیا کرتی تھی۔ وہ میرا اور اماں کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں جو اماں کی طرف سے کافی فکر مند رہتا تھا، اب مکمل طور پر مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ مزاج کی تیز تو بالکل بھی نہیں تھی، کسی چیز کی فرمائش ہی نہیں کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرا کام بہت ہی خراب جا رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ دوسرے وقت کے کھانے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ اف تک نہ کرتی تھی۔ وہ میری زندگی کے بہت مشکل دن تھے، اور اس مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ میری ہمت بن کر کھڑی رہی تھی۔ بعد میں میں نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے اپنی چھوٹی سی مکینک کی دکان کھول لی تھی۔ میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اور دونوں نے میری زندگی میں خوشیوں کا مزید رنگ گھول دیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر سب محلے کے لوگ کچھ وقت سے کچھ عجیب سی باتیں کرنے لگے تھے۔ جب بھی میں کام سے گھر آ رہا ہوتا تو وہ بولتے کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، اسے اپنی بیوی کی کوئی خبر ہی نہیں، وہ اس کے پیچھے کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ایک روز تو محلے کے لوگوں نے مجھے پکڑ کر خوب باتیں سنائیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ گھر آ کر جب میں اماں سے بیوی کے بارے میں پوچھتا تو وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھیں۔ میں الجھ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے کچھ سوچا اور کام پر نہ گیا، گھر پر ہی چھپ گیا۔ میری بیوی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تبھی وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اٹھی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر کسی کو اندر لائی۔ میں چھت سے نیچے آیا اور کمرے کے دروازے سے چھپ کر اندر دیکھا تو حیران رہ گیا، اور اپنی سوچ پر شرمندہ بھی، کیونکہ اندر میری بیوی نے
3 बच्चों को बिठाया हुआ था और वो उन्हें खाना खिला रही थी। मैं चौखट पर खड़ा चुपचाप ये मंजर देख रहा था। वो तीनों बच्चे माजूर थे और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वो तीनों हमारे ही मोहल्ले में भीख मांगते थे। तीनों के हाथ पांव सलामत नहीं थे। वो मैले कुचैले थे। उनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। मेरी बीवी बिना किसी कराहत के उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी, मगर ये सब मेरी आंखों का धोखा था। शायद मेरी बीवी को पता चल गया था कि आज मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। तभी वो मेरे आगे नेक बनने की कोशिश कर रही थी। उसे तो ये परवाह भी नहीं थी कि उसके बारे में मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें करते थे। बस वो अपने काम को जारी रखे हुए थी। अभी वो उन्हें खाना खिला ही रही थी कि उसे अचानक किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। तो उसने मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे खड़ा पाया। मुझे उस वक्त घर पर देखकर बोली, आप जल्दी कैसे आ गए? आज मैंने उसकी हैरत और सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा कि ये बच्चे तो। वो मेरे अधूरे सवाल पर मुस्कुराकर बोली, ये बच्चे गली में भीख मांगते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए घूमते रहते हैं। मैं इन्हें रोज खाना खिला देती हूँ और ये खुश हो जाते हैं। इनके चेहरे पर आने वाली खुशी मुझे बहुत सुकून देती है। मैं उसका इत्मीनान देखकर अंदर ही अंदर हैरान हो रहा था। मैंने अपनी बीवी पर लोगों की बातों में आकर शक किया था। अब मैं भी रोज उसके साथ उन बच्चों को खाना खिलाता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे। मेरे पास अब काम ज्यादा आने लगा था। मैंने सोच लिया था कि कुछ ही अरसे के बाद अपनी इस दुकान से एक बड़ी दुकान बना लूंगा। इसी सिलसिले में मैं अपने पास कुछ रकम जमा करने का सोच रहा था। मैंने अपनी बीवी से भी इस बात का जिक्र कर लिया था। वो ये बात सुनकर काफी खुश भी हुई थी। वो मुझे जिंदगी के हर लम्हे में सपोर्ट करती थी। वो मेरे साथ हर हाल में गुजारा कर लिया करती थी। कभी मैंने उसकी जुबान से शिकवा नहीं सुना था। वो उन लोगों में से थी ही नहीं जो हर बात पर शिकवा शिकायत करते हैं। उसकी अहमियत का अंदाजा तो मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने उसे खो दिया था। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और अपना घर अपने ही हाथों तबाह कर लिया था। मुझे आज भी उस पल का सोच सोच कर बेहद अफसोस होता है, जब मैंने अपनी बीवी को ठुकरा कर खुद को किसी और को सौंप दिया था। बात सिर्फ उसे छोड़ने की नहीं थी, बल्कि मैंने एक जमाने के सामने उसकी जात को सवालिया निशान बना दिया था। और फिर कुछ लोगों का सब्र ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मुझे भी उसके सब्र से सजा दे दी गई थी। ऐसा ही हुआ था। मैं सारी जिंदगी पछताता रहा था। वो पता नहीं कैसे सह गई थी मेरी हर कड़वी कशीली बात। मगर हैरत तो मुझे खुद पर हो रही थी। मैं कब किस लम्हे में इतना बह गया था कि अपनी तरबियत को कैसे भूल गया था। मुझे मेरी माँ ने जो अस्बाक पढ़ाए थे वो सब मैं कैसे फरामोश कर गया था। कैसे मैं उस साबिर औरत के इतने सालों की खिदमत और रियाजत को भूल गया था। कभी देखा है खुद से भी हारा हुआ इंसान? मैं भी ऐसे ही हो गया था, खुद से भी हार गया था। मेरी अम्मा भी मुझसे नाराज हो गई थी। उन्हें अपनी बहू से बहुत लगाव था। मैंने उनका भी दिल तोड़ दिया था। मेरी औलाद तक मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। कसूरवार तो मैं ही था, और जिसके लिए ये सब किया वो अपना आप चंद ही दिनों में मुझ पर आश्कार कर गई थी। मेरी एक कहानी एक हादसे से शुरू हुई थी, एक छोटी सी हमदर्दी से, जो की तो मैंने किसी अच्छी नीयत से थी, मगर बाद में जब मेरी नीयत में खोट आ गया तो मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे आज भी वो शाम याद है जब मैं थका हारा काम से अपने घर वापस आ रहा था। सड़क दूर दूर तक खाली थी। मैं स्पीड में बाइक चला रहा था। इसी असना में अचानक से कोई मेरे सामने आ गया। मैंने जबरदस्ती ब्रेक लगा दी तो बचत हो गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने बाइक रोककर सामने देखा तो काली चादर में लिपटा एक वजूद सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। मैं तेजी से उतरकर उसके करीब गया तो देखा कि वो एक औरत थी। उसने अपना चेहरा चादर में ढांप रखा था। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीमी सी आवाज में कहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, शायद गिरने की वजह से पाँव में मोच आ गई थी। क्या आप उठाने में मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने उसके उठने में मदद की
उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देखते हुए मैंने उसे मुसलसल सहारा दिया हुआ था। वो काफी मुश्किल से चल रही थी। मैंने थोड़ी दूर जाकर कहा, मोहतरमा, आपका घर कहाँ है? बताएं, मैं आपको वहाँ छोड़ाता हूँ। मेरी बात पर उसने बताया कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था और मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। अब्बा भी कुछ साल पहले गुजर गया था। अब सुतेली माँ मेरी शादी अपने निशाई भाई से करवाना चाहती है। इसीलिए मैं घर से भाग कर आ गई हूँ कि कहीं मुझे पनाह मिल जाएगी। अब अगर मैं घर चली गई तो अम्मा उस निशई से मेरी शादी कर देंगी। मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके और मुझे अपने घर पर जगह दे सके। सब सुतेली माँ से दबते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस उम्मीद पर घर से निकली थी कि कहीं किसी दारुल अमान में पनाह ले लूंगी, मगर अचानक से आपकी बाइक के आगे आ गई और आपको जहमत दे दी। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और आवाज भी बहुत प्यारी थी, मगर मैंने फौरन से अपनी निगाहें हटा ली क्योंकि वो एक मजबूर लड़की थी और मैं एक शादीशुदा मर्द था। उसकी दास्तान सुनकर मुझे काफी दुख हुआ और मैं दिल से उसकी मदद करना चाहता था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मासूम लड़की की कैसे मदद करूं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने उसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है और इस वक्त आप किसी दारुल अमान में भी नहीं जा सकती। इसलिए आप मेरे साथ चलें। यकीन जाने आप वहाँ काफी महफूज रहेंगी। मेरी बीवी बहुत नेकदिल इंसान है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। आपको मेरे घर में किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात पर उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे साथ लिए घर आ गया। दरवाजा मेरी बीवी ने खोला। मेरे साथ एक औरत को देखकर वो हैरान हुई और बोली, ये कौन है? मैंने उसे बताया कि ये एक मजबूर लड़की है। इसके पास रात के इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। गलती से मेरी बाइक से टकरा गई तो मैं इसे घर ले आया। बाहर कई भेड़िए नजर लगाए बैठे होते हैं। जवान लड़की है, कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी। इसके पाँव में मोच आई है। कल तक अगर ठीक हो गई तो मैं इसे किसी दारुल अमान में छोड़ाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी सर हिलाते हुए बाहर चली गई। उसने उस लड़की की मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया और उसे दवा देकर बिस्तर पर सोने के लिए लिटा दिया। मेरी बीवी ने बताया कि उसका नाम आरजू है और वो काफी मजबूर और मजलूम लड़की है। उसकी सुतेली माँ उस पर काफी जुल्म करती रही है और अब जबरदस्ती उसकी शादी अपने भाई से करवाना चाह रही है, जो कि एक नशई और जवारी है। पहले ही जुए में अपनी एक बीवी को हार चुका है, फिर दूसरी शादी करना चाहता है। कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, तो उसकी माँ ने आरजू की शादी उससे जबरदस्ती करने की ठान ली। उसका कोई रिश्तेदार भी उसका साथ नहीं दे रहा। सब उस औरत से डरते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं जो अल्लाह से डरने की बजाय अपने जैसे ही इंसानों से डरते हैं। लड़की के सर पर बाप का साया नहीं है तो कोई भी रिश्तेदारी तक भी नहीं निभा रहा और इसी लापरवाही का फायदा उसकी सुतेली माँ उठा रही है। आरजू बता रही थी कि वो कहीं सिलाई का काम भी करती है, मगर सारा पैसा माँ ले लेती है। फिर मेरी बीवी सारी रात उस मासूम लड़की की ही बातें करती रही। उसे आरजू से बहुत हमदर्दी हो रही थी। उसका दिल ही इतना नरम था, हर एक के लिए पिघल जाता था। वो एक सादा सी औरत थी जो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी, बिना किसी सिले की खिदमत करती रही। मैं खुद को इस बात पर बहुत खुश नसीब मान रहा था कि मुझे इतनी वफाशुआर बीवी मिली है, जो मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी बेहद ख्याल रखती है और बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर रही है। वो दूसरी औरतों की तरह फजूल खर्च नहीं थी और ना ही मुझसे गैर जरूरी चीजों की डिमांड करती थी, बल्कि अपने लिए तो वो कभी कुछ खरीदती ही नहीं थी। मैं ही ईद पर उसे जबरदस्ती कपड़े ले देता था और वो सारा साल उसी में गुजार देती थी। उसने कभी मुझे नहीं कहा था कि मुझे फलां फलां चीज की जरूरत है। उसकी कोशिश होती थी कि वो मेरे पैसे कम से कम खर्च करे ताकि मैं बआसानी घर चला सकूं। हालांकि मेरी आमदन बहुत बेहतर हो गई थी। वो बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों। मैं तो पढ़ नहीं सका, मगर मैं ये हरगिज नहीं चाहता था कि इस्तात होते हुए भी मैं बच्चों को तालीम से महरूम रखूं।
اس لیے میں نے ایک سرکاری اسکول میں بچوں کا داخلہ کروا دیا تھا۔ میری بیوی صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی اور صبح آٹا گوندھ کر رکھتی، پھر نماز پڑھ کر سب کو نماز کے لیے اٹھاتی اور ناشتہ تیار کرنے لگ جاتی۔ میں اور بچے ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر چلے جاتے اور وہ پیچھے پورا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ رات کو وہ سب سے آخر میں سوتی تھی۔ اس نے میرے برے دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میری ماں تو اسے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ انہیں اس سے بہت پیار تھا، اسے وہ بیٹی کی طرح رکھتی تھی۔ وہ بھی اماں کی خوب خدمت کرتی تھی، ان کے بالوں میں تیل ڈالتی تھی، ان کے پاؤں دباتی تھی اور وقت پر انہیں کھانا کھلا دیتی تھی۔ اماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، مگر تیز مثالوں والے کھانے کی بے حد شوقین تھی۔ اکثر ہی بے احتیاطی کر جاتی تھی، مگر میں اپنی بیوی کا ممنون تھا جو ان کی صحت کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ دیکھا جائے تو سب ٹھیک تھا، میں اپنی بیوی سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، وہ میرا گھر سنبھال رہی تھی، سب ٹھیک تھا۔ مگر حالات وہاں سے خراب ہوئے تھے جب میں آرزو کی اداؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ ایسے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہی غلط تھی، اسے ہی اپنے مرد کا خیال رکھنا نہیں آتا یا اس کے لیے بننا سورنا نہیں آتا، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو بھی اپنے مزاج کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے، ہر کوئی محبت کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ہر ایک میں وفا نہیں ہوتی۔ میری بیوی بے شک زمانے کی تیزیوں اور ناز و ادا سے واقف نہیں تھی، مگر وہ ایک جان چھڑکنے والی وفا شعار بیوی تھی۔ میں نے صرف چند اداؤں کے پیچھے اسے چھوڑ دیا تھا۔ آرزو ابھی تک ہمارے گھر پر ہی رہ رہی تھی، اس کا پاؤں اس کے بقول مکمل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی پوری طرح اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میں جب بھی اس سے اس کی خیریت پوچھنے جاتا تو وہ ایک ادا سے مسکرا کر مجھے دیکھتی۔ شروع میں میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا، مگر وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد زیادہ۔ اسے دوسروں کو متوجہ کرنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ بہت میٹھے لہجے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ مکمل ٹھیک ہو گئی، مگر اب بھی ہمارے ہاں ہی رہ رہی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا کہ آرزو ابھی اور کتنے دن رہے گی ہمارے ہاں؟ اس کو تم دارالامان چھوڑ کر آنے والے تھے؟ میں نے کہا جی اماں، آج میں اس سے بات کر کے لے جاؤں گا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ آج اس کو جانا ہے تو وہ ایک دم روٹھ سی گئی تھی۔ خود میرے دل کے کسی کونے سے بھی آواز آ رہی تھی کہ اسے کہیں نہ جانے دو۔ بہرحال اس نے جانا تو تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ اس کی ادا، اس کا دل برانہ انداز، کچھ بھی تو نہیں بھول رہا تھا۔ میں ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ میری بیوی نے اسی وقت چائے کا کپ میرے آگے رکھا۔ میں بے دہانی میں اپنی بیوی کا موازنہ اس غیر لڑکی سے کرنے لگا۔ اس پر مجھے ایک دم سے اپنی بیوی ایک گٹھڑی بنی عورت کی طرح لگی تھی، جسے زمانے کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جسے بس کام کام اور کام کرنے کا شوق تھا۔ سجنے سورنے سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اس پل مجھے بہت ہی روکھی پھیکی لگی تھی۔ اس وقت اس کا موازنہ کرتے مجھے ایک پل کو بھی خیال نہ آیا کہ وہ کبھی خود اس طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بھی تو کبھی اسے بن سنور کر رہنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی جوانی کے حسین دن میرے گھر کو بنانے اور سنوارنے میں لگا دیے تھے، اور میں بس کچھ ہی دنوں میں اس کے سالوں کی خدمت کو بھول گیا تھا۔ اسے کبھی محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ میں غصہ بھی کرنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ خود کو بدلتی کیوں نہیں ہے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ میں گھبرایا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے آرزو کو کھڑا پایا۔ میرا چہرہ تو اس کی موجودگی سے ہی ایک دم کھل اٹھا تھا۔ میری ماں نے میرے چہرے پر پھیلے ان رنگوں کو بہت دیکھا تھا۔ آرزو کی حالت رو رو کر کافی خراب ہو رہی تھی۔ میں اسے اندر لایا، بیوی نے اسے پانی دیا، اس کے تھوڑے سے حواس ٹھکانے لگے تو اس نے بتایا کہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بھائی دارالامان پہنچ گئے تھے اور زبردستی ساتھ لے جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں آ گئی ہے۔ میں تو اس کے آنسو دیکھ کر ہی دکھ میں گر گیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھلکتے آنسو، میرا ایک دم دل کیا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ دوں۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میری بیوی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر میری ماں نے میرے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا
کہ ایسے بھی کسی عورت کو گھر پر ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں، اب وہ یہیں رہے گی۔ پہلی بار میری بیوی نے بھی مجھ پر غصہ کیا تھا، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اب میں اس بات کا بھی کھلم کھلا اظہار کرنے لگا تھا۔ میرے لیے اب میری زندگی کا سب سے بڑا محور آرزو بن گئی تھی۔ میں نے سب کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ میرے بچے بھی مجھ سے اب خفا رہنے لگے تھے اور میں اس کا الزام بھی اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ آرزو اس سب کا بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ اور میرے قریب ہونے لگی تھی اور میں اپنی بیوی سے مزید دور ہو رہا تھا۔ یوں ہی 1 سال گزر چکا تھا، تبھی میں نے ایک دن اعلان کر دیا کہ میں آرزو سے شادی کر رہا ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ میں نے ایک الگ گھر کرائے پر لے لیا اور آرزو سے شادی کر کے وہیں رہنے لگ گیا۔ شادی کے 2 مہینے بعد آرزو نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، مگر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مگر آرزو کا دباؤ مجھ پر مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں نے اپنے بچوں اور سابقہ بیوی کو اسی گھر میں رہنے دیا۔ آرزو اس پر مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی اس کی اصلیت مجھ پر کھلنے لگی تھی، مگر تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اسے گھر کو صحیح رکھنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بس خود کو سنوارنا جانتی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہ صرف میرا بلکہ آس پاس کے مردوں کا دل بہلانے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ اکثر ہی وہ پڑوس کے مردوں اور دکانداروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے نظر انداز کیا، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ نظر انداز کیے جانے والی بات نہیں ہے۔ محلے والے اس محلے سے نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ جب میں نے آرزو پر سختی کی تو اس کی زبان کے جوہر اچھے سے مجھ پر کھلنے لگے۔ وہ الٹا مجھے ہی الزام ٹھہرانے لگی تھی کہ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، کیونکہ میں نے بھی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت پر نظر رکھی تھی، اور کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ میری نیت میں کھوٹ آ ہی گیا تھا۔ یہاں بات دوسری شادی کی نہیں تھی، بلکہ بات ایک غیر عورت سے مراسم بڑھانے کی تھی۔ مگر اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے تو سب کچھ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا تھا جب میں نے ایک دن اپنی بیوی آرزو کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے پکڑا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی پہلی بیوی کی یاد شدت سے آئی تھی، اور اس کی وفادار خدمت گزاری نے مجھے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ محلے والے مجھے پکڑ پکڑ کر باتیں سناتے تھے کہ میں ایک مرد ہو کر ایک عورت کو سنبھال نہیں سکا۔ آرزو نے مجھے جھوٹ بولا تھا۔ وہ پہلے ہی اسی طرح کی عورت تھی۔ گھر والوں کی سختی کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ میں نے آرزو کو چھوڑ دیا تھا۔ آج میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ میرے پاس سوائے تنہائی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہا۔